الحمد لله المبدئ المعيد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی مکرم نبی محتشم باعث تخلیق ارض و سما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی اہم ترین مضامین جو سراسر نظریات اور عقائد کی اصلاح اور وہ لوگ جو راہ حق سے گمراہ ہوئے ان کے حالات، ان کے واقعات، ان کے مزاج، ان کے اوتار، ان کی عادات، ان کی فکر کو سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ مومنین کی صفات کے بعد کفار اور اب منافقین کے حالات تفصیل کے ساتھ ذکر کیے جا رہے ہیں۔ کل کے درس میں بھی تقریباً 2 درس ان آیات اور قرآن کریم کے اس مزاج اور قرآن کریم کے اس معیار سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے کہ آخر اللہ رب العالمین نے منافقین کا ذکر اتنی شرح اور اتنی وضاحت کے ساتھ کیوں فرمایا، تو میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں 2 باتیں تھیں۔ ایک اس لیے کہ یہ انتہائی خطرناک گروہ ہے اور اللہ رب العالمین نے ان کے احوال اور ان کی عادات کو اس لیے تفصیل سے ذکر کیا تاکہ زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے میں موجود ان منافقین کے احوال، اقوال، مزاج، اوتار، اطوار سے واقفیت حاصل کی جائے اور ہر دور کے اندر اسلام کے اس قلعے میں نقب کشائی کرنے والوں کے اس انداز کو سمجھا جائے۔ اس حوالے سے شریعت مطہرہ نے اور بالخصوص قرآن مجید نے اس کی تفصیل کو ذکر کیا۔ کل اس طرح گزرا تھا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ایک باریک نقطہ یہاں پر قرآن نے ذکر کیا تھا کہ آخر ان کی فکر کیا تھی، کیا ان کے اندر ایسے معاملات تھے، ان کے مزاج میں کہاں خرابی تھی جس کی بنا پر وہ تمام تر چیزوں کو فراموش کرتے چلے گئے۔ تو قرآن نے کہا کہ وہ بغض رسول کا مرض تھا، فی قلوبہم مرض، ان میں مرض تھا، اور حضور سے عداوت اور حضور کی عظمت سے چڑ جانے کا مرض تھا، جس کی بنا پر قرآن نے کہا کہ فزادہم اللہ مرضا، ہم بالتدریج اپنے حبیب کی عظمتوں، رفعتوں اور درجوں میں، مقام میں اضافہ کر رہے ہیں،
اور جس قدر ہمارے حبیب کے درجے اور مقام میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے حبیب کی عظمت سے چڑھتے ہیں، تو نتیجہ یہی ہے کہ پھر ان کے بغض میں، ان کے حسد میں اور ان کے مرض میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اب یہاں پر ایک اور فکر ان کی ذکر کی جا رہی ہے منافقین کے احوال سے کہ انہیں صرف حضور ہی سے عداوت نہیں تھی، ان کا مرض جو تھا وہ متعدی ہو چکا تھا، اب وہ بڑھتا جا رہا تھا، اب وہ کہیں رکنے سے، روکے سے نہیں رک رہا۔ جہاں انہیں حضور سے عداوت ہوئی تو اب حضور کے صحابہ سے بھی عداوت ہوئی، اور اسلام کی تمام تعلیمات سے عداوت ہوئی، قرآن سے بھی عداوت ہونا شروع ہو گئی، اس لیے کہ انہیں نفرت حضور کی تعظیم سے تھی، معاذ اللہ حضور کے ادب سے چڑھ جانا ان کا یہ مرض تھا۔ تو اب اگر یہ ادب قرآن میں نظر آیا تو یہ قرآن سے بھی چڑھ گئے، اب یہ ادب صحابہ میں نظر آیا تو صحابہ سے بھی چڑھ گئے، اب یہ ادب اسلام میں نظر آیا تو اسلام میں بھی چڑھ گئے، اور یہی فزادہم اللہ مرضا، یعنی آہستہ آہستہ یہ اپنے مرض میں بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ اصل وجہ ان کی، جس طرح میں نے کل بھی درس میں عرض کیا تھا، کہ وہ عداوت رسول، بغض رسول، حضور کی عظمت سے چڑھ جانا، رجوع الی الرسول، تعلق بالرسول سے ان کو چڑھ تھی، اور جو جو اس عقیدے میں تھا اور جہاں جہاں یہ شان بیان کی جا رہی تھی وہاں سے یہ ناراضگی کا اظہار کرتے اور اس سے بغض رکھتے۔ تو اب شروع میں اس کی وضاحت کر دی گئی، ان کا مزاج اور بنیادی ان کی خرابی بتا دی گئی کہ منافقین کی بنیادی خرابی و مرض تھا جو حضور کی تعظیم سے چڑھنے کا تھا۔ اب بتایا کہ اب جب صحابہ اکرام علیہم رضوان نے، جس طرح کل بھی آپ نے تفصیل سے دیکھا اور میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ صحابہ نے صرف حب رسول میں ہی سرشاری اور استغراق نہیں پایا، بلکہ ساتھ ساتھ ہر وہ چیز جس سے عظمت رسالت کے گوشے کشادہ ہوتے تھے انہوں نے اس کا بھی احترام کیا صحابہ اکرام علیہم رضوان۔ جس طرح کہ دیکھیں بڑی مشہور حدیث ہے جس کو کثرت سے آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے، بخاری شریف میں ہے کتاب الصلح، کہ حضور کسی قبیلے میں صلح کرانے تشریف لے گئے اور اپنی سواری سے اترے۔ اس دور میں خچروں اور گدھوں پر سواری ہوتی تھی، تو سرکار اپنے دراز گوش سے اترے اور قبیلے میں صلح کرانے گئے۔ تو یہی عبداللہ بن ابی جس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے نا، وہ من الناس من یقول آمنا باللہ، جس کی ساری تاریخ میں نے ذکر کی ہے، کیونکہ اس کے چیلے تو اس کے ضمن میں آ گئے، اصل تو سرغنہ یہی تھا۔ تو یہ بھی وہاں پر کھڑا تھا، میں نے اس کا حلیہ بھی آپ کو بتایا تھا تاریخ کے تناظر میں، کہ لمبا چوڑا اس کا قد تھا، سفید داڑھی منہ پر تھی، اور اپنے آپ کو بظاہر بہت بزرگی کی طرف مائل کر کے رکھتا تھا، اور بڑی محبت میں کلام کرنے کا عادی تھا، یعنی جس کو کہتے ہیں نا لگی بچھی باتیں کرنا، کہ دل اس عقیدت سے خالی ہے، صرف نمبر بڑھانا جس کو کہتے ہیں، اس قسم کی خصلت اس کے اندر تھی۔ اب حضور جب دراز گوش سے اتر کر آگے تشریف لے گئے اور اس قبیلے میں صلح کروانے کے، تو جیسے ہی حضور اس جانور سے اترے ہیں تو اس نے پیشاب کر دیا جانے کے بعد۔ اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ جانور کو بھی یہ شعور رہا ہے کہ جب تک حضور اس پر تشریف فرما رہتے وہ پیشاب نہیں کرتا تھا، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حضور کی عظمت و شان ہے۔ تو جب حضور آگے تشریف لے گئے، جب اس نے پیشاب کیا تو عبداللہ بن ابی کھڑا تھا، تو وہ تو حضور کی طرف، اب صحابہ کا یہ نظریہ ہے، بہت واضح طور پر عرض کر دوں اس کو ایک اور موضوع کے حوالے سے، صحابہ حضور کے ساتھ ساتھ نسبتوں کا بھی احترام کرتے تھے۔ جو چیزیں حضور کی جانب منسوب ہیں، اولاد ہے، شہر ہے، حضور کے اہل بیت ہیں، حضور پر نازل ہونے والا قرآن ہے، حضور کے نالین مبارک ہے، حضور کا جبہ مبارک ہے، حضور کا عمامہ مبارک ہے، حضور کا لعاب مبارک ہے، حضور کا پسینہ مبارک ہے، تو صحابہ اس کا بڑا احترام کرتے تھے۔ جس طرح کہ آپ دیکھیے مسلم شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فجر کی نماز کے بعد خود تو حضور کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتے تھے، انصاری صحابہ، اور اپنے بچوں کو جو ہے نابالغ بچوں کو وہ پانی کا پیالہ دے کر مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا رکھتے تھے کہ جیسی سرکار باہر تشریف لائے تو یہ پانی کا پیالہ حضور کے آگے کر دینا۔ یہ مسلم شریف کے حدیث ہے کتاب الفضائل، جیسی حضور باہر جلوگر ہوتے یہ پانی کا پیالہ آگے کرتے، حضور ہر ایک کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے چلے جاتے۔
تو یہ دیکھیں نسبت رسول، یہ واضح فرق تھا صحابہ کی عظمت میں اور منافقین کے نفاق اور ان کے بغض میں. انہوں نے حضور کو محض پیغمبر مانا. اور آج بھی یہ کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ نبی کی مثال محض معاذ اللہ ایک پوسٹ مین کی ہے، الیاذ باللہ، کہ بس انہوں نے کتاب دی اور چلے گئے. اب ان سے کیا مطلب؟ کتاب سے مطلب ہے. جس نے خط لکھا تھا اس سے مطلب ہے. ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر پوسٹ مین آپ کے دروازے پر آ کر خط دے تو آپ اس کو لا کر ڈرائنگ روم پہ نہیں بٹھاتے، اس کو چائے مائی نہیں پلاتے، بلکہ دروازے سے لیا، بس رسمی آپ نے اس کو شکریہ ادا کی، وہ چلا گیا. پھر پوسٹ مین کس گلی میں گیا اور کہاں گیا آپ کو اس سے کیا کرنا ہے؟ جس نے آپ کو ڈاک بھیجی تھی، جس نے خط بھیجا تھا، اب آپ جانے اور وہ جانے. تو یہ کانسیپٹ، یہ نظریہ عوام میں پھیلایا جاتا ہے معاذ اللہ نبی مکرم کے بارے میں کہ کتاب آ چکی ہے، دین مکمل ہو گیا، کتاب آ چکی ہے. لیکن یہ نہیں ہے. کتاب کی تکمیل حضور کی تعظیم کے ساتھ ہے. زندگی کے ہر شعبے کے اندر حضور کی سیرت، حضور کی ذات، حضور کی نسبتوں کا ادب جو ہے یہ عین دین ہے. اس لیے جس نے گناہ کیے، جس نے ثواب کیے، میدان محشر میں ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح لا کر نہیں کھڑا کر دیا جائے گا، بلکہ ان تمام کی نجات بھی حضور ہی کی ذات پر موقوف ہوگی. اور حضور جن جن کی شفاعت کرتے چلے جائیں گے وہ جنت میں داخل ہوتے چلے جائیں گے. اور وہاں پر شفاعت کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے جو رکھا ہے، جو کل تعلق بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے شفاعت کے جو طریقے رکھے ہیں وہ دو قسم کے. ایک تو شفاعت بالاذن ہے. مثال کے طور پر بتا دیا گیا کہ محبوب ان کی ہمارے دربار میں ان کی سفارش کریں آپ. تو یہاں پر اس سے بھی تو تعلق ثابت ہوا. اگر شفاعت بالاذن کو آپ لے لیں کہ حضور اللہ کے کہنے پر لوگوں کی شفاعت کریں گے، تو یہاں پر بھی تعلق تو ثابت ہوا نا. یعنی اللہ رب العالمین ڈائریکٹ نہیں بخشے گا، بلکہ فرمایا کہ محبوب فلاں شخص سے اس کی سفارش ہمارے دربار میں کرو. تو جو شفاعت کے دائرے کو مختصر کر کے اپنے بغض اور مرض میں، وہ یہاں پر تو ضرور آتے ہیں کہ یہ شفاعت بالاذن ہے، اللہ بتائے گا ان کی سفارش کرو. تو میں نے کہا جب حضور سفارش کریں گے تو تعلق تو واضح ہو گیا. ایک بات، لیکن ایسا نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ حضور جو شفاعت فرمائیں گے وہ اللہ کے اذن ہی سے فرمائیں گے، لیکن اذن کی دو صورتیں ہوں گی. ایک تو وہ ہے کہ نام بتا دیے جائیں گے کہ ان کی بخشش ہماری بارگاہ میں کروائیں، اور ایک وہ ہوگا جس کو شفاعت بالمحبت کہتے ہیں کہ محبوب آپ کو اجازت دے دی گئی، جس پر ہاتھ رکھ دیں گے اس کو بھی بخش دیں گے. تو منافقین اور ان کا آج کا طبقہ ڈنڈی مارتا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. وہ بغض کرتا ہے، آدھی بات لیتا ہے، شفاعت بالاذن کی بات کرتا ہے تو شفاعت بالمحبت کو چھوڑتا ہے اور کہتا ہے نہیں، حضور کا کوئی اختیار اس دن نہیں ہوگا، اللہ جسے کہے گا بس رسول اسی کو بخشوائیں گے. ہم نے کہا اللہ جس کو چاہے گا رسول اسی کو بخشوائیں گے. یہ تو بالکل درست ہے، لیکن یہ مفہوم اتنا مختصر نہیں ہے. یہ مفہوم اتنا وسیع ہے کہ کچھ تو اللہ نام دے گا اس کو بخشوائیں گے، اور محبوب کو مطلقاً شفاعت کی اجازت دے دے گا کہ جس کو تو چاہے گا تو سفارش کر دے، ہم اسے بخش دیں گے. لیکن اس کے لیے بھی ایمان شرط ہے. ایمان. اب آپ دیکھیں کہ ابو لہب نے جو حضور کے میلاد کی خوشی میں سویبیہ کو آزاد کیا تھا، جس کو صوبیہ بھی کہا جاتا ہے، سویبیہ بھی کہا جاتا ہے، آزاد کیا تھا. تو بخاری کتاب النکاح کے اندر موجود ہے کہ حضرت عباس نے جب خواب میں دیکھا تو پوچھا ابو لہب سے کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. اس نے کہا جناب بڑا سخت عذاب ہے، لیکن جب وہ ساتھ آ جاتی ہے جس میں میں نے بھتیجے کی خوشی میں، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، تو مجھے ان دونوں انگلیوں کے درمیان، یعنی انگوٹھے اور اس انگلی کے درمیان سے مجھے پانی پلایا جاتا ہے. تو یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی نسبت کی بنا پر عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. تو جو حضور کے ساتھ کافر بھی اگر خیر خواہی کرے تو وہ خود بخود اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. اللہ کا تعلق اپنے محبوب کے ساتھ، اللہ اس کے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے. تو جو کافر ہو، کفر پر وہ مرا ہے، اس کی بخشش نہیں ہے. لیکن حضور کے ساتھ ظاہری رسم و رواج کے اعتبار سے بھی اگر اس نے شفقت کی ہے، محبت کی ہے، اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے. تو ایک مومن جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھ کر آپ کے دل کو خوش کیا ہے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر توجہ فرمائے تو رب کریم اس کی مغفرت کیوں نہیں کرے گا. اور یہ شفاعت مجبوری نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو یہ منصب عطا فرمایا ہے. جس طرح آپ بچے کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں شافعا و مشفعا، لڑکا جب ہوتا ہے تو کہ اللہ اس کو ہماری سفارش کرنے والا بنا، اور ایسی سفارش جس کی سفارش تیری بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے. تو تیری بارگاہ میں جو مقبول ہوتی ہے یعنی شفاعت بالمحبت ہے. تو جب ہر شخص کا نابالغ بچہ اپنے باپ کی سفارش اپنے تعلق سے کر سکتا ہے
تو شرم آنی چاہیے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو اپنے تعلق سے بخشوائے تو اس میں شرک کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یعنی نابالغ بچہ اپنے باپ کی سفارش اپنے تعلق سے کر سکتا ہے، تو نابالغ بچے کے اوقات کیا یہ شفاعت کا دروازہ تو سید عالم کھولیں گے، اور وہ نابالغ کی شفاعت جو بالتبع ہے، جو حضور کے ماتحت ہے، تو جب حضور کی امت کا ہر بچہ اپنے باپ کی شفاعت اپنے تعلق سے کر سکتا ہے، تو حضور اپنے تعلق سے اپنی امت کی شفاعت نہیں کر سکتے؟ یہ کہاں سے شرک ہوگے؟ بدرجہ اولا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ بچے کی شفاعت تو پرے درجے کی ہے، اور اس کو بھی وہ اختیار حضور کے اذن سے ہو رہا ہے، حضور کے تعلق سے ہو رہا ہے۔ جس طرح کہ وہ کچا بچہ جس کے بارے میں ابن ماجہ میں آتا ہے کہ جو پیدا نہیں ہوا اور اپنی 4 مہینے کے بعد کا حمل جو اپنی ماں کے پیٹ سے گر جاتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے وہ جنت کے 7 دروازوں سے اپنی ناف کو رگڑتا ہوا آئے گا، کھینچتا ہوا آئے گا، اور اللہ رب العالمین سے جھگڑا کرے گا۔ وہ مخاصمت، وہ جھگڑا محبت کا ہوگا۔ اللہ رب العالمین شاہ فرمائے گا فرشتوں یہ کون ہے یہ کچا بچہ جو مجھ سے جھگڑا کرتا ہے؟ فرشتے کہیں گے مولا اس کے ماں باپ مومن تو ہے کہ بڑے سخت گناہگار ہیں، اور ان کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ پوچھا جائے گا کہ یہ بچہ کیا چاہتا ہے؟ تو کہا جائے گا مولا ایک کچا بچہ چاہتا ہے کہ جب میں جنتی تو میرے ماں باپ جنتی۔ تو رب فرمایا گا ٹھیک ہے اس کے تعلق سے اس کے ماں باپ کو بھی جنت میں ڈال دو۔ تو جب ایک مومن کا نطفہ اپنے تعلق سے مغفرت کرا سکتا ہے اپنے والدین کی، تو سید المرسلین اور خلیفہ اعظم اور نائب اعظم اپنے اختیارات کے ذریعے شفاعت کیوں نہیں کرا سکتے؟ تو یہ خواہ مخواہ دھوکہ دہی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات جو لامحدود اختیارات ہیں اس کو محدود کرنے کی سوچ دکھائی جاتی ہے، جو شریعت مطہرہ کے اعتبار سے بہت شنی اور قبیح عمل ہے۔ اب حضرات گرامی یہاں پر آپ گویا کہ دیکھیے کہ جس جانب صحابہ کرام کو نسبت میں عرض کر رہا تھا صحیح بخاری شریف کی طرف سے کہ سرکار جب اس دراز دوش سے اترے آگے گئے فیصلہ کرانے کے لیے، تو صحابہ کرام کی محبت اتنی مضبوط تھی کہ انہوں نے حصار حضور کی محبت کے باہر اتنا سخت باندھا ہوا تھا کہ بغض اور نفاق کسی طریقے سے اندر نہیں آ سکتا۔ وہ اس اعتبار سے کہ ایک تو براہ راست وہ حضور سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، ادب کرتے، تعظیم کرتے، لیکن ساتھ ساتھ جو چیزیں حضور کی جانب حضور کے نام پر منسوب ہو گئی ہے وہ اس کا بھی ادب کرتے تھے، تاکہ اتنا مضبوط دائرہ بانا ہے کہ شیطان کہیں سے بھی وار نہ کر سکے۔ تو آپ دیکھیے کہ جانور ہے، یعنی گدھا جو ہے، خچر جو ہے، وہ جانور ہے، جب اس نے پیشاب کیا لیکن اس پر حضور جلوگر ہوتے تھے، حضور سوار ہوتے تھے۔ حضور جب اتر کر مجمع میں تشریف لے گئے اور اس نے پیشاب کر دیا، تو یہی منافق عبداللہ بن ابی نے، یوں تو اور بھی جانور پیشاب کرتے ہیں لیکن کسی اور جانور کے بارے میں اس نے نہیں کہا، حضور کے جانور کے بارے میں کہا، حضور کے دراز لوگ اور خچر کے بارے میں اپنی بڑی سی چادر لی اور اپنی ناک کے ساتھ لگائی۔ اس حدیث کو سوچئے اور اپنے گرد و نواح میں نظر رکھیے کہ صحابہ کا عمل آپ کے ایمان کو بچانے کا بہت بڑا ضامن بنے گا۔ وہ چادر اٹھا کر اس نے منہ سے لگائی عبداللہ بن ابی نے۔ جانور تو بہت سارے تھے جو پیشاب کرتے ہیں لیکن کسی کے ساتھ عمل نہیں کیا، لیکن وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دراز گوشت تھا، خچر تھا۔ جب اس نے پیشاب کیا تو اس نے چادر اٹھا کر اپنے منہ سے لگائی اور کہنے لگا میری ناک کے نتنے جل رہے ہیں، اس کے پیشاب میں اتنی بدبو ہے، اس خچر کے پیشاب میں اتنی بدبو ہے کہ میری ناک کے نتنے جل رہے ہیں۔ بات تو اس نے درست کی کہ خچر کے پیشاب میں خوشبو تو ہوتی نہیں، بدبو ہی ہوتی ہے، لیکن اس نے سارے جانوروں کو چھوڑ کر حضور کے جانور کو جب مخاطب کیا تو حضور کے غیرت مند صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھے اور بخاری میں انہوں نے اپنی آستین چڑھائی اور اس کے سینے پر گھونسا دے کر مارا اور اس منافق کو زمین پر گرا عبداللہ بن ابی اور اس کے سینے پر چڑھ گئے اور خوب اس کی پٹائی کی، اور وہاں پر زبردست قسم کی لڑائی صحابہ میں اور منافقین کی شروع ہو گئی، کیونکہ جب عبداللہ بن ابی کو انہوں نے کھینچ کر گھونسا دیا تو اس کی پارٹی کے لوگ بیدار ہو گئے کہ جناب یہ کیوں کیا اس نے۔ تو جب وہ ادھر سے آئے تو یہاں پر غیرت مند جو مخلص صحابہ تھے یہ کھڑے ہو گئے، اب وہم دستوں گریبانی اور جوتے لاٹھیاں چلنا شروع ہو گئی۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ نے گریبان پکڑا رکھا تھا عبداللہ بن ابی کا اور اس کو کہا کہ تجھے شرم آنی چاہیے، تو نے حضور کے جانور کے پیشاب کی توہین کی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب، عزت کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم کہ حضور کے اس جانور کے پیشاب میں مشک سے زیادہ خوشبو ہے۔ اور فرق دیکھ رہے فکر کا، وہ کہتا ہے کہ جانور کے پیشاب میں بدبو ہے اور ہوتی ہے، لیکن عشق کہتا ہے یہ بدبو نہیں ہے یہ خوشبو ہے۔ عشق کیا کہلاتا ہے؟ یہ خوشبو ہے، اس لیے کہ میرے آقا اس پر جلوگر تھے۔ یہ کوئی عام صوفی کی بات نہیں کر رہا، میں صحابہ کا عقیدہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بخاری شریف کی حدیث آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ ہم سے کہہ کے کھڑے ہو کہ تم سلام کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ ہم نے کہا تمہیں کیا پتا کہ نفاق کے مرض نے تمہارے دلوں کو سڑا دیا ہے، جلا دیا ہے، تم سمجھتے لوٹا بستر اٹھاؤ اور ریوڑ کا منہ کرو اور ریوڑ سے راوڑ کی طرف نکل جاؤ، اس سے دین نہیں ملتا، دین مصطفیٰ کی طرف آنے سے ملتا ہے۔
دین مصطفیٰ کریم کے تعلق اور نسبتوں سے ملتا ہے. اس کو آپ بڑے واضح طور پر دیکھیے, اور میں پھر عرض کروں گا اس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ مسکرا کر نہ سنیے گا. میں یہ جو تمام باتیں کرتا ہوں یہ غیرت کے پردے کو بیدار کرنے کے لیے, آپ کے شعور کو واضح کرنے کے لیے یہ بات میں کرتا ہوں, تاکہ گرد و نواح کے اندر آپ نظر رکھیں اور دیکھیں کہ حضور کی نسبتوں کا مذاق کون اڑاتا ہے. آج یہ کہا جاتا ہے گنبد خضرا کی جانب, کتابیں بھی وہاں سے چھپتی ہے, اور یہاں تک کہ کہہ دیا جاتا ہے, اور حج کی کتابوں کو اگر آپ دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے وہ کتابچے جو پان کے باندھنے جیسے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کتابچے حاجیوں کو دیے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی کی نیت کر کے جاؤ گے تو ٹھیک ہے, اور اگر یہ سمجھو گے کہ میں مسجد نبوی میں حضور کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں تو یہ حرام ہے. کوئی ایسی بھیانک بات میں نے نہیں کر دی کہ آپ کہیں گے یہ بڑی عجیب بات ہے. آپ نے اگر حج کیا ہے اور حج کی کتابیں اگر آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہے نا, جو وہاں نجید بانٹتے ہیں آپ کو, تو اس میں زیارت رسول کا باب آپ پڑھ لیجئے. نہیں تو آپ میرے پاس آئیے, میں عبداللہ بن باز کے فتاوے آپ کو بتاتا ہوں جنہوں نے واضح طور پر لکھا ہے, اور فتح المجید کے اندر جو اس کی شرح ہے کتاب التوحید کے, ان کے اندر تو شرک تک لکھا ہے کہ اگر حضور کا تصور کر کے جاؤ گے تو شرک ہے. مسجد نبوی, ہم نے کہا مسجد میں رکھا کیا ہے میرے آقا کے علاوہ, اس مسجد کو نسبت جو ہوئی ہے مصطفیٰ کریم کی وجہ سے ہوئی ہے, ورنہ تو یہ بھی تو مسجد ہے, یہ بھی تو عمارت ہے. اس مسجد کی نسبت جو ہے وہ مصطفیٰ کریم کی وجہ سے. کہنا کہ جناب سرکار کی نسبت کر کے نہ جایا جائے بلکہ عمارت کی نسبت کر کے جایا جائے. میں پوچھتا ہوں کہ جب تم بھی کئی کاروباری سفر کرتے ہو تو سیر سپاٹے کی نیت سے نہیں جاتے ہو, اس بندے سے ملنے جاتے ہو, تو شرم تمہیں آنی چاہیے کہ تمہارا سفر بندے کا بندے سے ملنے کے لیے ہوتا ہے, وہ حرام و شرک نہیں ہوتا ہے. اور ہم تعلق بالمصطفیٰ کے تحت سفر کریں مصطفیٰ کی بارگاہ میں ادب و تعظیم کے نذرانے پیش کرنے کے لیے, تو ہمیں کہتے ہیں عمارت کا تصور کرو, مسجد کا تصور کرو, اور رسول اللہ کی ذات کا تصور نہ کرو. حضرت گرامی یہ عین نفاق ہے. میں مسلم امام احمد کی حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. بنو امیہ کا دور ہے, مروان حکومت پر ہے, پکا خارجی اور منافق تھا. یہ مروان بنو امیہ کا خلیفہ تھا, پکا خارجی اور بڑا بدبودار عقیدے والا, اور اہل بیت اور رسول اللہ سے چڑھنے والا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف جس پر جالی اور تمام معاملات نہیں تھے, یعنی خاک مبارک اس پر ڈلی ہوئی ہے, مٹی مبارک اس کے اوپر ہے, تین کریم اس پر ہے, وہ حضور کی قبر شریف کے قریب سے گزر رہا ہے. اب صحابہ کا عقیدہ دیکھیں, منافق کا عقیدہ دیکھیں. میں بہت پیچھے آ کر آپ کو اس بات کو سمجھا رہا ہوں. ایک شخص ہے وہ حضور کی قبر شریف کے پاؤں پینتی کی جانب, سرکار کے قدمین جو ہے نا, تو پورا منہ مٹی کے اندر ڈال کر بیٹھا ہوا ہے, یعنی پورا منہ مٹی کے اندر ڈال کر بیٹھا ہوا ہے, جیسا کوئی پریشان حال اپنے محبوب کے قدموں میں سر ڈالے بیٹھا ہوا ہے. مروان قریب سے گزرا. مسند امام احمد کی انتہائی صحیح حدیث ہے, جامع مستدرک میں یہ حدیث بخاری مسلم کی شرط پر امام حاکم نے لیا ہے. مروان قریب سے گزرا اور اس نے اشارہ کیا, کیا کر رہے ہیں؟ ہاں, جو آج ان کی ضروریت کہتی ہے کہ مسجد کا تصور کر کے جائیں, رسول اللہ کا تصور کر کے نہ جائیں. اس بندے کی پیٹھ کو تھوپا, ارے بھائی کیا کر رہا ہے, قبر کے ساتھ مٹی میں منہ لگا کر کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے جب سر اٹھایا تو جانتے وہ کون تھے؟ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری. حضرت ابو ایوب انصاری. اور انہوں نے مڑ کر دیکھا مروان کے جب منحوس چہرے کو انہوں نے دیکھا تو اس سے گستاخی کے آثار ٹپک رہے تھے. یہ خود صحابی ہیں حضرت ابو انصاری. تو یہ منہ جو قبر پر رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے یہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے. انہوں نے جب مروان کے چہرے کو دیکھا جس سے نحوست جاری ہو رہی تھی, آپ نے شاہ فرمایا انی جئت الی رسول اللہ ولم آت الحجر, میں رسول کے پاس آیا ہوں, کسی مٹی پتھر کے پاس نہیں آیا. وہ مجھ سے تو تعجب سے پوچھ رہا ہے کیا کر رہا ہے یہاں پر. تو حضور کی قبر کی مٹی کے پر منہ رکھ کر حضرت ایوب انصاری, ابو ایوب انصاری بیٹھے ہوئے ہیں, اور مروان نے جب تعجب میں کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے جو تو کر رہا ہے, تو منہ توڑ جواب اس کو دیا, فرمایا انی جئت الی رسول اللہ, میں مسجد نبوی میں نہیں آیا, میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں. ان کی نسبت سے مسجد ہے. پھر فرمایا انی جئت الی رسول اللہ. اب لفظ کو دیکھیں کہ نسبت وہاں پر کی ہے, تو چاہیے عبداللہ بن باز اینڈ کمپنی اس تمام نجی جو ہے حضرت ابو انصاری کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں, معاذ اللہ شرک کا فتویٰ لگائیں, اس لیے کہ انہوں نے مسجد نبوی کی زیارت کے طلب نہیں کی, بلکہ فرمایا انی جئت رسول اللہ, میں جو سفر کر کے آیا ہوں یہاں پر یہ رسول اللہ کے لیے آیا ہوں. اور فرماتے ہیں کہ جو تعجب ہے مجھے پوچھ رہا ہے نا کہ میں قبر رسول کے ساتھ کیا کر رہا ہوں, تو فرمایا ولم آت الحجر, میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا جس کو دیکھتا رہوں, میں رسول کے پاس آیا ہوں, اس لیے قدموں میں ان کے منہ ڈال رہا ہوں, اپنی پیشانی کو رکھ رہا ہوں.
یہ صحابہ، یہ حدیث بھولیے مت، یہ ایک ایک حدیث ان کے لیے میزائل سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ان حدیثوں کو اگر آپ یاد رکھیں گے، یہ ایٹم بم ہے ان کے لیے. کیا ہے؟ منافقین کے لیے کیا ہے؟ کوئی بھی آپ تقریر کریں، یہ حدیث ہر تقریر میں پڑھیں، کوئی بھی واقعہ بیان کریں، یہ بیان کریں اور پھر لوگوں کے چہروں کو دیکھیں، لوگوں کے چہروں کو دیکھیں کہ کون ہے جو حضرت ابو انصاری کے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے اور کون ہے جو مروان جیسے کلب خنسم کے پیچھے جانا چاہتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ مروان جو تھا وہ پکا خارجی تھا، اہل بیت سے بغض رکھنے والا تھا، بہت منحوس عقیدے کا تھا. لیکن میں نے تو آپ کے سامنے صحابہ کا نظریہ پیش کیا، اور اس بات کو پھر میں واضح کروں کہ صحابہ محبت میں اس قدر مستقیم المزاج اور مخلص تھے کہ وہ حضور کے پاؤں مبارک کو تو چومتے چومتے تھے، دست مبارک کو چومتے چومتے تھے، لیکن ہر وہ چیز جو رسول اللہ کی یعنی منسوب ہو جائے اس کا بھی احترام کرتے تھے. تو آپ دیکھیں وہ جانور حضور کی طرف منسوب ہے. اب پیشاب میں تو بدبو ہے لیکن وہ کہتے ہیں نہیں اس کو بدبو کہے گا تو منہ توڑ دوں گا تمہارا. حضرت عبداللہ بن رواحہ کیا کہتے ہیں منافق کو؟ تیرا میں منہ توڑ دوں گا اگر تو نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانور کے پیشاب کو بدبودار کہا. ہم سے پوچھ کیا ہے؟ واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک. مسلم میں روایت مشک کی موجود ہے کہ یہ مشک سے زیادہ اور بہت زیادہ طیب اور اطیب خوشبو جو ہے یہ حضور کے جانور کے پیشاب میں آ رہی ہے. ان حدیثوں کو عام کریں آپ. یہ جو حدیث عبداللہ بن رواحہ کی میں پڑھ رہا ہوں نا آپ کے سامنے، یہ جو عمل صحابی کا پڑھ رہا ہوں، ہم سپاہ صحابہ ہیں، ہم نے کہ عقیدہ بتاؤ اپنی قوم کو، اور میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم یہ عقیدہ تم بتاؤ گے تو وہ امام احمد رضا کی طرف بھاگیں گے، تھانوی کی طرف کبھی نہیں آئیں گے. اس لیے کہ یہ عقیدہ کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. تو یہ صحابہ کا عمل آپ دیکھیے یہاں پر، اور یہاں پر جو اپنی انا کو یاد رکھے نا، اپنے شعور کو، کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. میں کیسی باتیں کر رہا ہوں، کون کر رہا ہے، اس کو آپ چھوڑیں. میں نے آپ کے سامنے صحابہ کا عمل پیش کیا، حضرت ابو ایوب انصاری کا عمل پیش کیا، حضرت عبداللہ بن رواحہ کا عمل پیش کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف آپ نے چلنا ہے. اب آپ دیکھیے اس پورے تناظر کے اندر باقی کیا ہے تو آپ سمجھیے تیرا کہ صحابہ کا یہ نظریہ تھا کہ منافقین کو بغض حضور کی محبت سے تھا، حضور کی تعظیم سے تھا، لہذا جو حضور کی تعظیم کرتا وہ صرف بغض رکھتے. قرآن سے بھی بغض، اسلام سے بھی بغض، صحابہ سے بغض. وہ صحابہ سے چڑھتے کیوں تھے؟ اسی لیے چڑھتے تھے کہ وہ حضور کا ادب کرتے تھے. اور صحابہ کا نظریہ تھا کہ براہ راست حضور سے محبت کرتے تھے، اور جو چیز حضور کی جانب منسوب ہو جائے اس کا بھی احترام کرتے تھے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ غسل کی حاجت ہے تو حضور کے کجاوے کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے. اونٹنی پر جو کجاوا ہے، جو بیٹھک کے لیے جو کرسی ہے، اس پر بھی ہاتھ نہیں لگاتے، اور کہتے ہیں کہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ میں ناپاکی کی حالت میں ہوں اور اس کرسی کو ہاتھ لگا دو جس پر رسول اللہ بیٹھتے ہیں. جس طرح شفا کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر کا عمل ہے کہ جب آپ قبر رسول پر تشریف لاتے تو ممبر کی طرف جاتے اور ممبر پر ہاتھ پھیر کر اس کو اپنے چہرے پر مسا کرتے تھے اور فرماتے تھے میرے آقا یہاں بیٹھا کرتے تھے. آج آپ ممبر پر ایسا کرے تو لال رومالے والا وہ 300 ریال کا جو وہاں پر کھڑا ہوگا دلال وہ آپ کو کہے گا ہاذا شرک ہاذا شرک. اس سے پوچھا جائے گا یا اسی جگہ پر مروان بھی حضرت ایوب کو مشرک کہہ رہا تھا، اسی جگہ پر مروان اسی جگہ پر حضرت ابو ایوب انصاری کو مشرک کہہ رہا تھا. اس وقت حکومت صحابہ کی نہ تھی، اس خارجی کی تھی، لیکن صحابہ نے حق کہا. آج بھی حکومت صحابہ کی نہیں ہے، خارجیوں کی ہے، لیکن ہم وہی کریں گے جو صحابہ نے کر کے دکھایا تھا. حکومتوں سے کچھ نہیں ہوتا. اس وقت مدینہ پورا مروان خارجی کے ہاتھ میں تھا، مروان کے خارجی کے ہاتھ میں تھا، لیکن ایمان ابو ایوب انصاری کی جانب تھا کہ جو قبر رسول کا احترام کر رہے تھے. یہ بعض دنیا دار قسم کے لوگ ابھی بات میں آگے بتاتا ہوں تو ان کو چڑ تھی صحابہ سے اس لیے، سمجھے آپ؟ تو وہ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا آؤ ایسا ایمان لاؤ، ایسا کہ وہ جانور کے پیشاب تک کی تعظیم کرتے ہیں، وہ اہل بیت کی تعظیم میں اس قدر سرشار ہیں، وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی تعظیم میں ایسے سرشار ہیں. سرکار اگر زلفیں ترشوارے ہیں تو صحابہ اکرام، بال تو بال ہی ہوتا ہے معاذ اللہ، وہاں پر سرکار کی جالیوں پہ ہاتھ مارتے ہیں. کہتا ہاں کیا فرق ہے، کیا فرق ہے؟ ہم نے کہا یہی تو فرق ہے نفاق کے مرض میں اور مومن کے عشق میں. بخاری کتاب الحج میں موجود ہے، جب سرکار بال ترشواتے تو صحابہ اکرام علیہ رضوان، اب دیکھیں نا سرکار نے قرآن دے دیا بات ختم ہو گئی، لیکن نہیں، صحابہ کہتے ہیں یہ تو منافقوں کا عقیدہ ہے، مومنین کا عقیدہ یہ کہ حج جہد سے حضور کا ادب کرنا ہے. اب سرکار جب بال ترشواتے ہیں تو صحابہ کرام علیہ رضوان اپنی جھولیوں کو حضور کے آگے پھیلائے ہوئے ہیں.
اب وہ سارے بال اس کے اندر گرتے ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بال اس میں گرتے ہیں اور میرے آقا نے بھی ان کا بڑا بیڑا غرق کیا ہے. سارے بال جمع کر کے جب حضرت ابو طلحہ حضور کے پاس لے کر آتے تو سرکار خود اپنا بال سب میں تقسیم فرماتے. لو رکھو تاکہ منافقین کا منہ کالا ہو جائے. کالا تو ہے, ان کے دل بھی کالے ہو جائیں اور وہ مر جائیں, جس کا اعلیٰ نے کہا کہ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل. یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. یعنی میرے آقا نے دیکھا کہ یہ میری تعظیم سے چڑھتے ہیں تو اپنے صحابہ کو اپنی تعظیم میں اور دیوانہ کیا. یعنی وہ بال کا دین سے کیا تعلق تھا, لیکن نسبت رسول کو بتاتے ہوئے اس کو دین بنایا گیا. اور سرکار خود اپنے جمع کیے ہوئے بال ترشوائے ہیں. میرے آقا نے جو زلفیں ترشوائی ہیں, بخاری کتاب الحج کی حدیث ہے, اس حدیثوں کو نوجوانوں یاد رکھو. اور پھر حضور اپنے اس بال کو ایک ایک بال کو صحابہ میں تقسیم کرتے ہیں اور پھر وہ صحابہ کرام سے وراثتاً آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور بخاری میں آپ آخر میں دیکھیں تو میری ماں تو کمال کرتی ہیں, سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جب ان کے پاس کوئی بیمار آتا ہے تو منجن یا کوئی دوائی, کوئی معجون, کوئی پھکی اس کو نہیں دیتی ہے, بلکہ بخاری کی حدیث ہے کہ ایک چاندی کا برتن تھا جس میں حضور کی داڑھی مبارک کا بال تھا, اور داڑھی مبارک کا بال جو سرخی کی طرف مائل تھا وہ بال رکھا ہوا تھا. ایک جانب سے پانی ڈالتے تھے اور دوسری جانب نلکی سے پانی نکل جاتا تھا. اب حضرت ام سلمہ اس میں پانی ڈالتی ہے, پانی جمع ہوتا, دوسری نلکی سے نکل جاتا, اور صحابہ کرام کھڑے ہوتے برتن لے کر, ان کے ہر برتنوں کے اندر وہ پانی کے قطرے ڈالے جاتے. اور محدثی لکھتے وکان الناس یستشفون بحال المرضى, جو لا علاج مریض ہو جاتا تھا وہ جا کر حضور کے منہ مبارک کا پانی لے کر پیتا, خدا شفا عطا فرماتا. ہمیں نجدی کہتے ہیں تم قبر پوجے ہو گئے ہو, تم قبر پوجے ہو گئے, تعظیم میں تمہارا دل سڑ گیا ہے. ہم نے کہا نہیں, ہم قبر پوجے نہیں ہوئے ہیں, لیکن تم البتہ بچڑے کی پجاری ضرور ہو کہ تمہارے اندر جو مرض موجود ہے وہ مرض تمہیں حضور کے عشق اور محبت کی طرف لانے نہیں دیتا. بخاری کے اندر موجود ہے, حضرت عثمان بن طلحہ تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں جب ہمارے مدینے کے اندر, یہ بھی بخاری کے اندر ہے, ہمارے مدینے میں کسی کو سخت نظر لگ جاتی اور قریب تھا جو مر جائے, تو لوگ جا کر سیدہ ام سلمہ سے کہتے تھے ماں کچھ کرو, اب تو سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب, سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب, عیسیٰ اگر دوا نہ کرے ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو پھکا نہ کرے. یہ صحابہ کا نظریہ ہے, رجوع الی الرسول, تعلق بالرسول. تو ماں کی خدمت میں آتے ہو سیدہ ام سلمہ سے کہتے کہ کچھ کرم فرمائیے, تو وہ کہتی ہے اچھا فلاں دن آ جانا. تو سرکار کا جبہ مبارک جو تھا نا, ایک تو حضرت آسماء کے پاس تھا جو سیدہ عائشہ سے لیا, ایک حضور کا جبہ, ریشمی جبہ جو ہے وہ سیدہ ام سلمہ کے پاس تھا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا. وہ جبہ لیتی اور پانی کے برتن کے اندر اس کو ڈبوتی, ڈبونے کے بعد جبے کو سکھانے لگتے, وہ غسالہ جو ہوتا, صحیح بخاری موجود ہے, مریضوں کو پلایا جاتا, جو دائمی مرض میں ہوتا اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا. یہ حدیثیں کہاں جائیں گی؟ بن باز صاحب آپ تو اندھے رہے اور دل کے اندھے بن کے دنیا سے چلے گئے. وہ تو آپ کی قبر میں جو آپ کا ڈرامہ ہو رہا ہوگا وہ تو عالم غیب سے, لیکن میدان محشر میں اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ دے اور ہمیں دکھائے, تاکہ بات واضح ہو جائے کہ جن کے عشق میں ہم نے بولا ہے ان کی عظمتیں کیا تھی, حضرت ابو ایوب انصاری کی شانیں کیا تھی. اور ہم کہتے ہیں حق یہی ہے جو صحابہ کرام نے کیا ہے, جو ازواج مطہرات نے کیا ہے. اس ادب کو شرک کہنا, اگر یہی ادب شرک ہو گیا, جس کو فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, کیا بات کر گئے اعلیٰ حضرت, شرک ٹھہرے. یہی عبداللہ بن رواحہ نے جو گھوسا مارا ہے نا اور کہا تو نے حضور کے جانور کے پیشاب کی توہین کی ہے, ہم اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں, تو وہ ہنسنے لگا ہوگا یہ کیسی بات ہے. تو فاضل بریلوی نے ان کے عقیدے کی غمازی کی عبداللہ بن رواحہ کی, کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ منحوس تجھے حضور کا ادب شرک نظر آتا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری نے جو یہ لفظ کہا مروان کو کہ انی جئت الی رسول اللہ ولمعۃ الحجر, میں رسول کے پاس آیا ہوں, پتھر کے پاس نہیں آیا, تو یہ جو ان کا عقیدہ تھا کہ مروان اسے شرک کہہ رہا ہے لیکن ہم اسے دین سمجھتے ہیں, تو حضرت ابو ایوب انصاری اور ان صحابہ کے عقیدے اور باطن کی غمازی میرے امام نے اس الفاظ میں کی ہے کہ وہ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پر لعنت کیجیے. جس میں رسول کا ادب و اکرام اور تعظیم شرک ٹھہر جائے تو اس پر لعنت بھیجیے. یہ کہتے نہیں ہم باڑ باندھ رہے, تعظیم تو ہے لیکن ہم باڑ باندھ رہے ہیں کہ کئی غیریت کی طرف نہ چلے جائیں. تو میں نے کہا جب سارے صحابہ نمازیں پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ کو بال دینے کی کیا ضرورت تھی ان کو؟ جب انہوں نے داڑھی رکھ لی تھی, کلمہ پڑھ رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے, تو یہ حضور انہیں کیا فکر بھڑکانا چاہ رہے ہیں
کیا شعلے ان کے اندر جوان کرنا چاہ رہے ہیں. یہ حضور نے اپنے لعاب کیوں. اور بخاری کتاب الوضو اٹھا کر آپ دیکھیں, سرکار اپنے وضو کے برتن میں پانی قصدن چھوڑتے تھے, جس کو بالفاظ دیگر کہا جاتا ہے جان بوجھ کر چھوڑتے تھے, اور صحابہ کو کہتے پیو. یہ کتاب الوضو بخاری کی, پیو اس کو پیو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم اس کو پیتے, اور جو بچ جاتا نا تو اس برتن میں ہم ہاتھ ملتے, جس کو کچھ نہیں ملا ہاتھ مل کے اپنے گلے پر اپنے منہ پر پھیرتے تھے. اور بخاری کتاب الوضو میں ہے, سرکار خود فرماتے اپنے چہروں پر ملو اور اپنے حلق پر ملو. یہ ہے جو صحابہ کرام نے یہ کیا. اور یہاں پر کسی دوست نے ایک بہت خوبصورت ایک تصوراتی ڈرامہ لکھا ہے, جس کے 2 جملے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو اس بات کی بڑی فکر ہے کہ جناب شرک ہو گیا, شرک ہو گیا, شرک ہو گیا. اور صحابہ کرام حضور کی محبت کو شرک نہیں سمجھتے. شرک اس لیے کہ اس میں شرک کیا ہے, وہ تو اللہ رب العالمین کا قرب پانے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے. جبکہ نظریہ یہی ہو کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, جب یہ نظریہ سامنے ہوگا تو شرک اس میں کوئی. تو کسی صاحب نے ایک تصوری فلسفہ لکھا, اور ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت علامہ عبدالحکیم شاہجہاں پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کا ترجمہ ایک جگہ پر انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی. کہنا کہ یہ کمرے کے اندر 2 مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, جو یہی ساری حدیثیں پڑھ رہے تھے کہ حضور نے برتن میں ہاتھ ڈالا, ان کو کہا پیو, بال خود تقسیم کیا حضور نے, حضور نے لعاب دہن خود دیا, حضور نے خود کہا یہ میرے وضو سے بچا ہوا پانی پیو. اور صحابہ کرام حضور کے لعاب دہن کو زمین پر نہیں ڈالتے. اب وہ بڑے بڑے 2 مولوی بیٹھے ہوئے ہیں, اب وہ پریشان ہے کہ جناب سنی اس حدیث کو سنا کر تو ہمارے مذہب کا بیڑا غرق کر دیتے. اب وہ بخاری لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اب بند کمرہ ہے, ایک کا نام عبد القہار ہے, ایک کا نام عبد الجبار ہے. اب وہ بیٹھے ہوئے کو کہتے ہیں اسی نام سے یاد کریں, کسی اور نام سے آپ یاد نہ کریں. تو یہ میں کسی نام کی طرف منسوخ نہیں کر رہا, کسی فرضی نام آپ کی خدمت درج کر رہا ہوں. تو آپ دیکھیے کہ وہ بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں صحابہ کرام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, اور یہ جو سنی ہے یہ نبی کی عظمت میں دیکھو کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, شرک تک پہنچ جاتے ہیں, کبھی ایسا ہونا چاہیے. تو دوسرا کہتا ابے ان کو چھوڑ, یہ صحابہ نے جو کیا اس کا کیا کریں گے. یہ صحابہ کو کسی نے کہا تھا کہ لعاب دہن زمین پر نہیں گرنے دینا, تھوک نہیں گرنے دینا, پانی نہیں گرنے دینا, اور حضور کے بال مبارک کی تعظیم کرنا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کرسی مبارک کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگانا, یہ صحابہ نے کیا کیا. وہ دوسرا کہنے کا بھائی صحابہ کو چھوڑیے, رسول اللہ کو دیکھیے. ابھی اپنی غلطی نہیں پکڑتے کہ ہم اپنے آپ کو سیدھا کریں, لیکن اپنی جو ایک غلط روش بنائی ہے اس پر سب پر تنقید کر رہے ہیں. پہلے سنیے پر تنقید کی, کہا ان کو چھوڑیے صحابہ کو دیکھیے, کہا صحابہ کو چھوڑیے رسول اللہ کو دیکھیے کہ رسول اللہ ان کو نماز بھی پڑھوا رہے ہیں اور اپنا بال بھی تبرک کے طور پر دینے. تو انہوں نے کہا یار کہنے کی بات تو نہیں, لیکن اللہ کو بھی تو دیکھو نا, معاذ اللہ. کہا وہ کیا, کہ اللہ تو کہتا ہے ایمان لاؤ, پھر سب سے زیادہ ایمان کا جز یہ ہے کہ ٹوٹ کر میرے حبیب کا ادب کرو. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ایمان لاؤ اور جم کر مبالغے کے ساتھ میرے حبیب کا ادب کرو, اس کے بعد نماز پڑھو, اس کے بعد روزہ رکھو, اس کے بعد سب کچھ کرو. کہا دیکھو اللہ نے یہ کہا. تو کہا اسی دوران کسی نے دروازہ کھول کر ان دونوں مولوی کی گھبراہٹ پر جواب دیا کہ بے وقوفوں, اپنا سسٹم درست کرو. اللہ نبی پر تنقید تک تم پہنچ گئے تو سن لو کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پر لعنت کیجیے. تو یہ اپنی غلطی نہیں سمجھتے, اور اپنی غلطی کی بنا پر یہ وہاں تک پہنچتے کہ صحابہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. صحابہ کو نہیں, رسول اللہ کو نہیں کرنا چاہیے. کہ رسول اللہ کو نہیں تو اللہ نے کیوں فرمایا. تو دیکھیں اپنے آپ کو غلط نہیں کہنا ہے, یہی ہے مرض نفاق, کہ اپنے مرض کو درست نہیں کرنا ہے اور حضور کی عظمت کی باتوں سے چڑھتے چلے جانا ہے. آئیے آج 11ویں شریف بھی ہے, تو میں آخری مضمون آپ کی خدمت میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہی ان کے اندر چڑھتی صحابہ سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جب ان سے کہا گیا کہ آؤ ایمان لاؤ جیسے ان بزرگوں کو برتر صحابہ نے لایا ہے. یہاں پر لکھا الناس سے مراد حضرت ابو بکر ہیں, حضرت عمر ہیں, حضرت عثمان ہیں, حضرت علی ہیں, اور اہل بیت اطہار ہیں, مہاجرین ہیں, انصار ہیں, جو خواہش نفسانی اور طمع دنیاوی اور جان مال کے خوف کی وجہ سے ایمان نہیں لائے تھے, بلکہ صرف ان کا ایمان محض رضا الہی کے لیے تھا. ان سے کہا کہ آؤ ایسا ایمان لاؤ, تو وہ تو مرض تھا ان کے دل میں حضور کی بغض کا. اب وہ جس کو حضور کا ادب کرتے ہوئے دیکھتے اس سے چڑھ جاتے تھے, کہنے لگے قالوا نؤمن كما آمن السفهاء, ہم ایسے لوگوں کی طرح ایمان لائیں معاذ اللہ جیسے یہ بیوقوف ایمان لے کر آئے ہیں. یعنی کس بات کی بیوقوفی, کہ ابو بکر کو دیکھو اپنا سارا تجارتی کام مکہ میں چھوڑ دیا رسول کے پیچھے. وہ سمجھتے تھے یہ بیوقوفی ہے کہ پوری زندگی کما کر اس نے اتنے بڑے بڑے گھر بنائے, اتنی جائیداد خریدی, اور جب رسول نے کہا کہ چلو ہجرت کرو میرے ساتھ, تو یہ عثمان کو دیکھ لیں,
یہ عبداللہ بن مسعود کو دیکھ لیں، عبد الرحمن عوف کو دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے مکہ میں چھوڑ دی تھی، اپنی چلتی دکان چھوڑ دی، بازار میں سب چھوڑ دیا، گھر کا سارا سامان چھوڑ دیا. کہ یہ عجیب چیزیں ہیں. یہاں پر تاریخی جملے مفسرین لکھے ہیں کہ وہ لوگ جن کا نفع نقصان اور ان کا سود و ضیاع دنیا کی محبت جن کی کسوٹی ہوتی ہے، وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا جن کے نزدیک نفع نقصان جو ہے وہ صرف دنیا کا عیش و آرام ہے، وہ اس لذت کو نہیں پا سکتے. جو صرف دنیا کے آرام کو اور اپنے عزت و جاہ کے لیے اور دنیا کے نفع نقصان کے لیے، دنیا کے عیش و آرام کے لیے کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ ہستیاں صحابہ کرام جو ہے عقل و دانش سے محروم ہے، جو اپنے دین و ایمان کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں. یعنی جو دنیا دار آدمی کو کہتا ہے یہ کیسے پاگل ہیں، حالات کیسے چلتے ہیں، تقریریں کیسی کرتے ہیں، یہ کیسے پاگل ہیں، حالات دیکھو کیا چل رہے ہیں اور یہ تقریریں کیسی کر رہے ہیں، حالات دیکھو کیا ہے پھر بھی میلاد کے جلوس میں جاتے ہیں. بولے سبحان اللہ. حالات کیا ہے پھر بھی ناخوانیاں کرتے ہیں، حالات کیا ہے پھر بھی ڈٹ کر وہابیوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں. حالات کیا اس کے باوجود یہ نجریوں کے سارے پول کھولتے ہیں. تو جو دنیا کا کتا ہوتا نا وہ یہ سوچتا ہے، جس کا آرام و عیش دنیا ہوتی ہے، اور جو خدا کے قدموں پر، خدا کے محبوب کے قدموں پر نشاور ہونا چاہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سر دھڑ کی بازی لگا کر بس ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ. یہ صحابہ کا نظریہ تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، وہ کہتے قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. بھائی حالات دیکھو، موسم دیکھو، حالات دیکھو، ہم کوئی پاگلوں کی طرح ایمان لائے، معاذ اللہ، ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے. وہ دنیا کے کتے تھے، دنیا کے. اور صحابہ وہ تھے جن کا مطمع نظر رسول کی ذات تھی. وہ کہتے سب کچھ جائے لیکن رسول اللہ کے محبت کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے. فاضل بریلوی اسی کو کہتے نا، ذوف مانا مگر یہ ظالم دل. کمزور ہیں، تھکے ہوئے ہیں، دل بھی کمزور ہو گیا. کہیں کوئی کہے کہ آئے حضرت صاحب دعوت پہ چلے، کا نہیں طبیعت نہیں ہوگی. کہا حضور کسی سے ملاقات کریں کہ یار اللہ کی یاد میں ٹائم گزار لیں، طبیعت نہیں ہو رہی کسی سے. تو کہتے بہت نکاہت آ گئی ہے، کمزوری آ گئی ہے، لیکن ان کے رستے میں تو تھکانا ہے. ذوف مانا مگر یہ ظالم دل، ہائے ہائے ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. لے رضا سب تو چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. تو کہتا یہ تو پاگل ہے. کسی سیٹھ صاحب سے مل لیتے تو بات ہو جاتی، علاج کے پیسے بھی مل جاتے، سارے معاملات ہو جاتے. تو منافقین سے کب کہا جاتا ایسے لاؤ، ایسے یہ سر دھڑ کی جو بازی لگانے والے ہیں ان کی طرح لاؤ ایمان، لاؤ امام احمد رضا کی طرح ایمان لاؤ، امام احمد رضا کی طرح ایمان لاؤ. لوگ کہتے جی وہ متشدد تھے. میں نے کہا حضرت عمر کو کیا کہو گے؟ ان کی شدت کیا تھی کہ تیرے گھر والوں کو گالیاں دی ہے، تیرا مال لوٹا ہے، ڈکیتیاں کی ہے، جو ٹیٹی دکھا کے تم سے کھال لے جاتے تم ووٹ بھی اسی کو دیتے ہو. تمہارے نزدیک سود و ضیاء تو کچھ پتہ ہی نہیں بیچارے تم کو. اور ابھی صبر کرو دوراجی والوں، کچھ دن ابھی تو فطروں پر بات آئی، آگے حالات دیکھنا جن کو تم نے اپنے بغل کے نیچے پال رکھا ہے. تو حالات آہستہ آہستہ دیکھنا تمہارے سر پر کیا ہوگا. اور تم اس چیز پر غور تو نہیں کر رہے ہو، لیکن یہاں تم نہ نگل سکو گے نہ اگل سکو گے. اس لیے ہم کہتے ہیں نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کرو، نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کرو، نظام مصطفیٰ کے لیے. یہ بغل میں جن کو پال رہے ہو نا، یہ تمہارا علاقہ تمہارے لیے وبال جان بچ جائے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں دنیا کی اس کو اگر امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو تو مصطفی فکر پیدا کرو، اس کو قائد بناؤ جو عشق رسول میں فنا ہو. مرزائیوں کے دلالوں کو اپنا قائد نہ بناؤ، مرزائیوں کے دلالوں کو قائد نہ بناؤ. جن کا سونا جاگنا قادیانیوں کی محبت میں ہوتا ہے ان کو اپنا رہبر بناؤ، جن کا سونا جاگنا مصطفیٰ کی یاد اور مدینے کی یاد میں ہوتا ہے. تمہاری عزت و آبرو کا تحفظ یہ روڈ بنانے سے نہیں ہوگا، یہ تو آہستہ آہستہ تمہارے گریبان تک پہنچنا ہے. یہ کون سے باپ کے پیسے سے سب کچھ ہوا ہے. لیکن قائد مومن، قائد جس کو بناتا ہے تو دل اس کے قدموں میں رکھتا ہے، اور یہ دل تو مصطفیٰ کے قدموں میں مصطفیٰ سے سودا کر چکا ہے. یہی آیت بتا رہی ہے، غور کیجئے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. ایمان ان لوگوں کے لیے لاؤ جو کہتے بھائی ہم صرف ایک ہی ذات کو جانتے، ذات مصطفیٰ ہے. جو ان سے محبت کرنے والا وہ ہمارا امام ہے، وہ ہمارا قائد ہے، وہ ہمارا لیڈر ہے. ہم دنیا کے ایسے قائدوں کو نہیں مانتے جو مصطفیٰ کی فضیلت کی دستار پر دست درازی کریں، سرکار کی عزت کی چادر کو تار تار کرنے کی کوشش کریں، حضور کی عظمت کو معاذ اللہ تار تار کرنے کی کوشش کریں. ایسے لوگ دجال تو ہو سکتے ہیں، یزید تو ہو سکتے ہیں، قائد نہیں ہو سکتے. قائد تو وہ ہوگا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ماننے والا ہوگا. جس طرح امام احمد رضا کو آپ دیکھیے، تو جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی وہ حضور کی امت سے محبت کرے گا نا. جو مرزائیوں کا دلال ہوگا وہ آپ پر کیا محبت کرے گا. 6-7 ستمبر آ رہا، جنگ اخبار کے تیار رہنا، ٹھیک ہے.
6-7 سپتمبر ابھی آ رہا ہے، جس تاریخ میں مرزائیت کو پاکستانی حکومت نے، ہماری آئین نے کافر قرار دیا تھا. تیار رہیے گا ان تاریخوں میں جنگ اخبار پڑھنے کے لیے، اور پھر دیکھیے گا کہ خدا کو تم کیا منہ دکھاؤ گے، محبت کس سے کر رہے ہو، چلو گے کس کے پیچھے. اور دیکھیے گا کہ مرزائیوں کے حق میں کون کہہ رہا ہے، اور رسول اللہ کی محبت کی خاطر اپنی دنیا کو دین حق کے لیے قربان کون کر رہا ہے. کیونکہ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے وہ تمہارے سر پر کبھی امن کا سایہ نہیں ڈال سکتا. وہ تو اس کے سارے اخلاق تسنو ہے، وہ صرف کیمرہ کے سامنے ساری باتیں ہیں. لیکن جس کا دل آخرت کی طرف راغب ہوگا وہ وہی ہوگا جسے حضور سے محبت ہوگی، اور جس کا دل آخرت کی طرف راغب ہوگا، موت کی طرف راغب ہوگا، وہ انسانیت کا درد جانے گا، وہ انسانیت کا امن جانے گا، وہ علاقے کے امن کو جانے گا. لہذا صحابہ کرام علیہ رضوان کی سب سے بڑی عظمت و شان یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ یہاں پر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے مقتدا ان لوگوں کو بناؤ کہ جو دین کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں، جن کا مطمع نظر حضور کی ذات ہوتی ہے، حضور کے اہل بیت کی ذات ہوتی ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذات ہوتی ہے. کیونکہ یہ محبت باطن کو صاف کرتی ہے. جس کا باطن گندا ہو وہ تمہارا پیشوا نہیں ہو سکتا، وہ تمہارا پیشوا نہیں ہو سکتا. فرما قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے لوگوں کی طرح ایمان لے آئے کہ جو اسے بے وقوف ایمان لائے ہیں. فرما الا انهم السفهاء ولكن لا يعلمون، خبردار بے شک یہی لوگ جو ہیں وہ بے وقوف ہیں لیکن اس بات کا علم نہیں رکھتے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے ناموس رسالت کی خدمات سر انجام دی ہے وہ اپنے وقت کے بڑے بڑے ماہرین علماء میں ان کا شمار ہوا، لیکن انہوں نے اپنی عزت کے لیے کبھی بات نہیں کی. میں اپنے حجرے میں بات کرتا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر، امام احمد رضا وہ ہے جنہوں نے مولوی مفتی تو اپنی جگہ پر ہے، دنیا کے کسی بھی علوم کا اگر کوئی چیمپئن تھا تو اس سے ٹکر دی ہے اور پھر اس کو بالکل لاجواب کر کے چھوڑا ہے. ماہر فلکیات ہو اس سے ٹکر لی، اس کو لاجواب کر دیا. ماہر ارضیات ہو، معاشیات ہو، اس نے جہاں دین کے خلاف بات کی ٹکر لے کر اس کو لاجواب کر دیا. ریاضیات کے ماہر ریاض الدین صاحب جو ریاضی کے مسئلے میں حل پھنس گئے اور برطانیہ جا رہے ہیں کہ جناب اس کا جواب تلاش کریں. کسی نے کہا کہ بریلی کے احمد رضا سے ملاقات کریں. انہوں نے کہا یہ مولوی صاحب کیا جانتے ہیں، کیا جواب پوچھنے میں کیا جاتا ہے. جب اعلیٰ حضرت کی خدمت میں سوال بھیجا گیا تو آپ نے اس کا جواب بھی دیا اور کئی اور فارمولے لکھے کہ اس سے مشکل بھی سوال آئے گا تو اس کو ایسے حل کر لیا جائے گا. تو یہ امام احمد رضا کی شان ہے. لیکن غیرت رسول اور نسبت رسول پر سب پر قربان کر دیا، سب کو قربان کر دیا. اور پھر صرف یہ کہا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں. میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جو ہر ایک کے سامنے کتے کی طرح مانگوں. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں مصطفیٰ کریم کے در کا گدا ہوں. میرا دین پارائے نہ نہیں. میرا دین جو ہے وہ روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جو ہر ایک کے سامنے. اب آپ دیکھیں یہ علماء ہر فن میں ماہر رہے ہیں لیکن ان کا مطمع نظر عشق رسول رہا ہے. شاعری میں آپ دیکھ لیں، معاملات میں آپ دیکھ لیں، دنیاوی علوم کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، اور وہ سائنسی علوم اور فلسفے کے حوالے سے آج آپ دیکھ لیں. وہ کتابیں چھپ چکی ہیں بالکل، لیکن علماء تک اس کتاب کو پڑھنے سے دنگ ہیں اور حیران ہے. حرکت زمین پر اعلیٰ حضرت صرف رسالہ اردو میں آ گیا ہے. اگر آپ کو سائنس سے شغف ہے ذرا اس کو اردو میں اس کو پڑھ کر دیکھیے اور دیکھیے کہ ان کا طوطی فکر کس ہمالیہ پر پرواز کر رہا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے انہیں وہ سمجھ و مقام عطا فرمایا، لیکن سب چیز لوگوں نے کہا تھوڑی نرمی کر لیجیے اور یہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی دشمن رسول پر کوئی نرمی نہیں ہوتی. انہوں نے کہا جی آپ کو پھر کوئی پوچھے گا نہیں. فرمایا بے نشانوں کا نشان مٹتا ہی نہیں ہے، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. تو جنہوں نے رسول اللہ کے لیے اپنے تن من دھن اپنے سارے علوم کو قربان کر دیا، آج ان کی محبت کس مٹھاس کے ساتھ ہمارے قلب و جگر کے اندر محفوظ. لہذا اس فکر کی طرف توجہ کریں. اور آج 11ویں شریف لہذا میں درس یہیں پر ختم کرتا ہوں. کل انشاءاللہ تقلید اور مجتہدانہ مسائل پر یہاں سے جو ایک اور روش ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. صحابہ کے نظریات کے حوالے سے دعا کریں اللہ رب العالمین ان تمام معاملات کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اجماع امت کے حوالے سے انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث جو امت کی وحدت اور اتحاد کی طرف بلاتی ہے. امت کا اتحاد اور وحدت کیا ہے کہ 4 مولوی کھڑے ہو کے فوٹو کھینچوا کر جنگ غبار میں چھپوا دیں؟ یہ امت کا اتحاد ہے. تو امت کے اتحاد کی فکر کیا، اس میں سچائی کیا جو چھپائی جاتی ہے وہ انشاءاللہ سچ کل آپ کو بتائیں گے کہ امت کے اتحاد کی سچائی کیا ہے.
اور وحدت کیا ہے، اور یہ کہ امت مسلمہ کے اکثر افراد کو گمراہ تصور کرنا اور یہ کہنا کہ یہ سب غلط تھے، یہ اس آیت کے مطابق منافقین کا نظریہ ہے. اس لیے کہ جب ان کو اجماع کی طرف بلایا جاتا کہ آؤ ان کی طرح ایمان لاؤ جیسے اکثریت لا چکے ہیں، تو کہتے ہیں ہم ان کی طرح نہیں لاتے، وہ تو بے وقوف ہے معاذ اللہ، العیاذ باللہ. تو اللہ رب العالمین ان کلمات سے ہماری فکروں کو کشادہ فرمائے اور ہمارے اذہان کو کشادہ فرمائے. اور میں پھر عرض کر دوں کہ دنیا کی محبت اتنی رکھیں کہ وہ ایمان پر غالب نہ ہو، بلکہ دنیا کو دین بنائیں. بچوں سے محبت کریں تو اللہ رسول کے لیے کریں، کاروبار کریں تو اللہ رسول کے لیے کریں، اور کوئی بھی دنیا کا کام کریں اللہ رسول کے لیے کریں، تاکہ دنیا کہیں پر رہے ہی نہ کہ جو خدا سے دور کرنے والی ہو، ہر چیز دین بن جائے. دوستی سنگت کریں تو اللہ اس کے رسول کے لیے کریں، لباس پہنے تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے پہنے، کسی سے دے اور لے تو اللہ اس رسول کی رضا کے لیے، اچھا سے اچھا کھائیں صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، اس سے نتیجہ کیا اخذ ہوگا. کمائیں، بہترین اپنا وقت تجارت کے اندر لگائیں، ذہانت اس میں صرف کر دیں اور خوب کمال حاصل کریں، تجارت میں خوب مال جمع کریں، لیکن اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے تقاضے اور ان کی رضا کے تحت، تاکہ دنیا کہیں نہ رہے، ہر جگہ دین ہی دین رہے. وہ سونا بھی دین ہو، وہ جاگنا بھی دین ہو، وہ کھانا بھی دین ہو، وہ دینا بھی دین ہو، وہ لینا بھی دین ہو. اللہ رب العالمین ہمیں مفہوم دین کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے. بارگاہ رسالت میں اپنے آپ کو موجود پا کر انتہائی عاجز و انکساری کے ساتھ ایسا موجود پائیں کہ آپ کے چشم تصور میں حضرت ابو ایوب انصاری کا وہ حلیہ مبارک آ جائے کہ وہ قبر رسول پر موجود ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف پر وہ موجود ہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پائنٹی کی طرف اپنے سر مقدس کو وہ مٹی میں رکھے ہوئے ہیں، اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اپنے محبوب اعظم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنی محبت کو معراج بخش رہے ہیں. وہیں پر اپنے آپ کو پائیے اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ سید عالم کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کر دیجئے کہ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله محمد رسول الله.